طالبان کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں آج تک کبھی افغانستان گیا نہیں۔ میں نے وہ طالبان جو جنگ کرتے کرتے اور امریکہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑتے توڑتے آج ملک پر اپنے قابض ہو گئے، ان کی صورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے، میری گفتگو بھی کبھی نہیں ہوئی ہے ہم سے۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں طالبان کے بارے میں؟ آپ کسی سے بھی پوچھے۔ کانگریس کی اور دوسری جو حکومتیں ہیں وہ موک لنچنگ کے خلاف کام کر رہی ہیں، قانون بنوا رہی ہیں۔ اس کا مقصد علاوہ ہندو کو سمیٹنا ہے، مسلمان کو ایک طرف کر دینا ہے۔ مسلمان کا امتحان ہے، مسلمان کو الیکشن تک بہت صبر کر کے خاموش رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہتا خاموش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بی جے پی کے پروگرام کے اندر اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، حاضرین کرام اور جمعیت علماء مظفر نگر وغیرہ کے ورکرز، آج کا یہ اجتماع در حقیقت مظلومین اور فساد میں نے کہا تھا کہ جو دوسری لوگوں کی کانگریس کی اور دوسری جو حکومتیں ہیں وہ موک لنچنگ کے خلاف کام کر رہی ہیں، قانون بنوا رہی ہیں، آپ بھی قانون بنوائیے۔ میری وہ بات سن کر کے جو میرے ساتھ گئے تھے ملاقات کرانے کے لیے، انہوں نے میری تائید کی اور یہ کہا کہ یہ بات ہونی چاہیے، وہ اس کے اوپر خاموش ہوئے۔ میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے کے اندر آگے بڑھیں، لیکن آج کی صورتحال اس کا مقصد علاوہ ہندو کو سمیٹنا ہے، مسلمان کو ایک طرف کر دینا ہے، ہندو کو ایک طرف کر دینا ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا امتحان ہے، مسلمان کو الیکشن تک بہت صبر کر کے خاموش رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہتا خاموش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بی جے پی کے پروگرام کے اندر اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ہمیں کوئی حرج نہیں، ہم آر ایس ایس کیا، جب آر ایس ایس کے موہن بھاگوت جی سے ہم نے ملاقات کی ہے، انہوں نے مجھ سے اسی وقت کہا تھا کہ میں آپ کو بلاؤں گا اپنے جلسوں میں۔ نے کہا آپ جہاں بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا، بات میں اپنی ہی کہوں گا۔ کہنے لگے بالکل ہم اس کے لیے کام کریں گے، چنانچہ انہوں نے کام بھی کیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہیں بڑی گالیاں دی آر ایس ایس تو گڑیا نے کتنی سخت باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں، مگر میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کریں گے، کام کیا، وہ اس میں کتنا کامیاب ہیں میں نہیں جانتا۔ اگر مجھ کو موہن بھاگوت جی بلائیں گے، انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے جانے میں کیا تکلف ہے؟ میں اپنی بات میں نہیں جان رہا، مجھے نہیں بلائے گا۔ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد شیخ الہند کے انتقال کو 101 سال ہو گیا ہے، آج ان کا شاگرد کون زندہ ہے؟ لیکن وہ لوگ جو ان کی تحریک سے جڑے ہوئے تھے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے وہاں جا کر انہوں نے آزاد حکومت قائم کی تھی، یہ ان لوگوں کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے جو اپنے باپ دادا کی ملک کی ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف اپنی جان قربان کرنے کی کوششوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے آج وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مگر ہم کو جلدی نہیں کرتے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ملک میں دنیا میں حکومتوں کو زندہ اور ان کی اچھی حکومتوں کے لیے جو بنیادیں ہیں، اگر وہ ان بنیادوں کو قائم رکھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کریں گے۔ آپ طالبان کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں آج تک کبھی افغانستان گیا نہیں۔
میں نے وہ طالبان جو جنگ کرتے کرتے اور امریکہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑتے توڑتے آج ملک پر اپنے قابض ہو گئے، ان کی صورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے، میری گفتگو بھی کبھی نہیں ہوئی ہے ان سے۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں طالبان کے بارے میں؟ آپ کسی سے بھی پوچھے۔ میں دنیا کے ہر ملک کی حکومت کو اگر وہ اپنے ملک میں امن و امان قائم کرتی ہے اور اپنے ملک میں 2 پیمانے نہیں 1 پیمانہ رکھتی ہے تو میں تالی بجاتا ہوں اور اس کی قدر کرتا ہوں، اور جو نہیں کرتی میرے دل میں چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک، میں اس کی قدر نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور کیا ہے اس سے بھائی بتائیے۔ اس کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ فساد کرنے والے کون لوگ ہیں، فساد کس لیے کیا جاتا ہے؟ جب مقصد حاصل ہو گیا تو اب کیا فساد ہوگا؟ دوسرے لوگوں کی جڑ اکھاڑنی ہوتی ہے، اس لیے فسادات ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کانگریس گورنمنٹ کے اندر 5 پیسے ڈیزل کے اوپر بڑھ جاتے تھے تو کتنا ہنگامہ ہوتا تھا۔ آج ڈیزل اور پیٹرول 100 روپے ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو سب دنیا جانتی ہے کہ شور مچانے والے لوگ کون ہیں۔ انہیں اکھلیش گورنمنٹ کو باوجود ہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے، ان کو گرانا تھا انہوں نے گرا دیا، گرانے کے بعد اب کسی شور کی ضرورت نہیں ہے، کیا شور مچائیں گے؟ لگ گیا اور ہماری ساری محنت جو ہم کر رہے تھے وہ موقوف ہو گئی۔ اس میں تقریباً 2 سال گزر گئے۔ ہم نے اس مسئلے کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر کچھ ڈھیل آئی، پھر اثر نو شروع کیا۔ بجلی کا کام بہت ہو چکا ہے اور عن قریب آج دوپہر تک یا شام تک ہر گھر کے اندر بجلی انشاءاللہ آ جائے گی۔ سڑکوں کے اندر کھرنجے لگنے کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔ مکمل 100,000 فسادات کے اندر لٹ گیا، مر گیا، قتل ہو گیا، اور یہ کردار اور یہ قیامت مسلمانوں کے اوپر کسی ایک حکومت کے اندر نہیں بلکہ ہر حکومت کے اندر یہ صورتحال پیش آتی رہی۔ آج کے دور کے اندر یہ چیز اور بھی زیادہ ظاہر ہے، آیا ہے کہ اسلام کے خلاف اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف زندگی کے کسی شعبے کے اندر اکثریت کی طرح یکسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کا آزاد ہوا، جمعیت علماء ہند کا یہی کردار اور یہ تاریخ ہے، علماء کی یہ تاریخ اور یہ کردار ہے۔ ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے ملک کی تقسیم ہو گئی۔ جمعیت علماء ہند تنہا وہ جماعت ہے جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ آپ نے ہم سے ملک کی آزادی کے بعد سیکولر دستور بنانے کی بات کی تھی اور وعدے کیے تھے، آپ ان وعدوں کو پورا کیجیے۔ چنانچہ ملک کا سیکولر دستور بنا جس کے اندر اکثریت اور اقلیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی پیمانہ تھا۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر زندہ رہنے اور مذہب پر مر جانے کا پورا حق تھا۔ 150 سال تک علماء کرام نے لگاتار قربانیاں دی ہیں اور لاکھوں مسلمان اور خاص طور پر علماء قتل کیے گئے، پھانسی پر چڑھائے گئے۔